بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری ویڈیو معلوماتی ویڈیو ہے اور شعور اور سمجھ بوجھ کو اجاگر کرنے والی ویڈیو ہے۔ میری بہت ساری بہنیں پسند کی شادی کے لیے وظائف پڑھ رہی ہیں، اور وظائف پڑھنے کی انتہا اور جنون دیکھیں کہ ہر چینل کا وظیفہ انہیں ازبر اور زبانی یاد ہے۔ کمنٹس میں وہ دعائیں بھی کروا رہی ہیں، خود بھی کر رہی ہیں، اور رو رو کر اپنے لیے اپنا مطلوبہ رشتہ مانگ رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ارینج میرج میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور بہت سارے جو ہے نا محبت کی شادی یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے، کولیگز تھے، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، حالات نہیں تبدیل ہو رہے۔ یہاں میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں ہی اس طرف توجہ دیں جو میں بات کہنے لگا ہوں، کہ ایسے لوگوں سے جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے سارے جہان کے وظیفے پڑھ لیے ہیں، حالات ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو جب ان سے ہم اگلی بات پوچھتے ہیں کہ امی کی صحت کیسی ہے، وہ کہتے ہیں جی بیمار ہیں۔ ابو کے معاملات اور حالات کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اچھا تمہارے جو بڑے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہ جی وہ سارا دن لیپ ٹاپ پہ فیس بک اور یوٹیوب کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی کام نہیں ہے، باصلاحیت ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، شعور والے ہیں، اپنی جوتیاں سی وی دے دے کر اور انٹرویوز دے دے کر توڑ چکے ہیں۔ اب وہ نا امید ہیں کہ اب ہمیں روزگار نہیں ملنا۔ تو اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا، لیکن میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، فلاں کے لیے کوشش کرتی ہوں، فلاں کے لیے تہجد تک پڑھتی ہوں، لیکن طے نہیں ہو رہا، معاملات حل نہیں ہو رہے، اور برف نہیں پگھل رہی۔ تو میری بہن اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں ایک کمرہ جہاں پر ایک مریض کا بستر لگا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے، ایک وہ بندہ جو روزگار کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، آپ کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کو ہی جگہ جگہ سے ویلڈ کر کے تارے لگا دیے گئے، اور باہر چوکیدار ڈنڈا اور لوہے کی راڈ دے کر بٹھا دیا گیا ہے کہ جو نکلے اسے نکلنے نہیں دینا۔ اور اسی طرح آپ کے والد صاحب بیچارے وہ بھی بے روزگار ہونے کی وجہ سے ذہنی طور سے پریشان ہیں اور بدحال ہوئے ہیں۔ تو اب ادھر ایک لچا لفنگا غنڈہ موجود ہے جس کے ہاتھ میں راڈ ہے، جو آپ کی امی کو مار رہا ہے، اور ان کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے، جو آپ کے بھائیوں کو روزگار کی کوئی شکل صورت کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس صورت میں کرنا کیا ہوگا؟ اس صورت میں دو کام میری بہن کرنے ہیں، میرا بھائی کرنے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ جو غنڈہ لچا لفنگا ہے اس کو مارنا ہے، ادموا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور جو دروازہ بند ہے اب ایک کٹر لے کے اس کی ویلڈنگز کو کاٹنا ہے، اور جو باہر کھڑے ہیں وہ راڈ جو اس بندے کے پاس تھا یا جو کوئی آپ کے کو ریسکیو کرے گا اس کے ساتھ اس کو مارنا ہے۔ اگر آپ دنیاوی شکل صورت میں یہ سارے کام کر سکتے ہیں خود، تو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اور آپ نے سارے وظائف کر کے مصلی بچھا کے دعا مانگ کے یہ سب کچھ کیا اور نہیں ہوا، تو میری بہن یہ تو تدبیر، اور میرے بھائی یہ تو تدبیر وہ تھی کہ یا اللہ بھوکے ہیں پیٹ بھر دے، بھوکے ہیں روزی عطا فرما دے، بھوکے ہیں کچھ انتظام فرما دے، لیکن اس کے لیے جو قدم اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے آپ کے سارے معاملات سٹک ہیں۔ اب دعا کے بعد آگے قدم بڑھائیں اور معاملات کو لے کے آگے بڑھیں، تاکہ آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی سپورٹ آئے، آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی نگرانی آئے، آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی عمل اور ہتھیار آئے۔ آپ اندر والے کو پہلے ماریں اور کٹر سے دروازہ کھولیں اور باہر والوں کو بھگا دیں، تاکہ آئندہ کے لیے ماں بستر سے اٹھ سکے، باپ روزگار پہ جا سکے، اور بھائی جو اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ فیس بک اور یوٹیوب پہ گزار چکے ہیں کھیل کود انٹرٹینمنٹ میں، وہ بھی کسی دفتر میں جا کے نوکری روٹی روزی کے قابل ہو سکیں۔ پیچھے رہ گئی آپ، اور آپ اپنی پسند کا یا ارینج محبت کا یا ماں باپ کی پسند کا رشتہ تلاش کرنے میں اور ہو جانے میں، اور آپ کے ہاتھ پیلے ہو جانے میں اور رخصتی میں آپ کے لیے امکانات واضح اور روشن ہو جائیں۔ اب آپ رشتے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ بیچارے آنا چاہتے ہیں، یہ بیچ کے لچے لفنگے اور غنڈے جو اندر آپ کو مار رہا ہے اور باہر سے ان کو نہیں آنے دے رہا، اس وجہ سے معاملات حل ہی نہیں ہو رہے۔ یہی مثال ہر جگہ ہے روحانی طور سے، اگر اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ معاملات کو سنبھالنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے وظائف کام نہیں کر رہے، قریبی روحانی معالج سے رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کی چار دیواری کو صاف کرے، اور
ایسے مالک سے رابطہ کریں جو آپ کو روحانی طور سے پیروں پر کھڑا کر سکے کہ آئندہ ہمارا دشمن اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا کرنے کے قابل نہ ہو سکے، اور آپ خود اتنے مضبوط ہو چکے ہوں اس طرح یا اس سے ورسٹ سچویشن کو ہینڈل ٹیکل کرنا آپ کو آ چکا ہو۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ یہ سارے اعمال سکھاتا ہے، کورسز سکھاتا ہے، پیروں پر کھڑا کرتا ہے، اور الحمدللہ ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو، پسند کی ہو یا ماں باپ کی پسند کی ہو، ساری کی ساری ممکن ہوتی ہیں، سارے کے سارے روزگار ملنے ممکن ہوتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس ساری سراؤنڈنگ اور سارے ماحول کو درست کر لیں گے، انشاءاللہ آپ قسمت کی سڑک پر آ جائیں گے، اور وہاں پر اگر رشتے کی گاڑی ہے تو اس پہ آپ سوار ہو سکیں گے، روزگار کی گاڑی ہے تو وہاں آپ کا بھائی سوار ہو سکے گا، صحت کی گاڑی ہے تو آپ کی امی اس میں سوار ہو سکیں گی۔ یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے معاملات نہ صرف درست ہوں گے بلکہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے روحانی معاملات سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جب تک زندہ ہیں ہمارا دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا انشاءاللہ۔